اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کی ہی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تعبیر صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، آمین۔ الحمدللہ خانقاہ کی زیر سایہ حزب البیت شریف کا عمل کروایا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کثیر تعداد میں مریدین، محبین، متعلقین اس میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، سب ان کی شفقتوں اور محبتوں سے الحمدللہ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو حزب البیت شریف کا ہم نے واٹس ایپ پر گروپ بنایا تھا، تو اس میں تقریباً کہہ لو کہ کافی احباب اس میں ایڈ تھے۔ میں تعداد آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ تو تقریباً جو ہے نا وہ 614 کے قریب اس میں ہمارے ممبر ہیں۔ تو یہ مختلف ممالک سے ہیں، اور پاکستان سے بھی کافی ہیں، پھر دوسرے ممالک سے بھی اسی طرح۔ تو یہ فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا گیا تھا گروپ، تو کافی احباب اس میں الحمدللہ شامل ہیں۔ تو اب انہیں اس میں ترکیب تھی کہ پوری رہنمائی کی گئی ہے، ویڈیو کی صورت میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی گئی ہے، طریقہ کار بتایا گیا کہ کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اور اعتصام، اختتام، یہ سارا کچھ الحمدللہ ایک ترتیب سے بتایا گیا۔ پھر اس کی PDF فائل بھی گروپ میں سینڈ کی گئی، جس میں اپنا حزب البیت شریف کا اعتصام، حزب البیت شریف اختتام موجود تھا، اور پھر عمل کا طریقہ اور پرہیز کا طریقہ، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ۔ پھر اس میں سب سے اہم جو ہوتا ہے عمل کے بعد کرنے والا جو سب سے پہلے کام ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، کہ جب ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے، ہماری تعداد پوری ہو گئی ہے، 3 دن بھی پورے ہو گئے، 360 مرتبہ ہم نے پڑھ لیے، تو ہم نے سفر نہیں کرنا، کہیں جانا نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں جانا جب تک ہم صدقہ نہ دے دیں، یا صدقے کے پیسے ہم کسی کو دے دیں کہ بھئی بھائی ہے یا کوئی ہمارا ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے صدقہ لے کے آپ نے کر دینا ہے، تو آپ کی طرف سے یہ صدقہ ادا ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہے کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے دے دیے، آپ بری الذمہ ہیں، یا پھر اپنے ہاتھ سے خود صدقہ لے کے دیں، تو پھر جو ہے نا وہ کہیں سفر پہ جائیں، باہر نکلیں، یہ عمل ہے ہی اس طرح کا کہ صدقے کے بغیر اس کا سفر نہیں کرنا چاہیے، کہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ثانی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ خانقاہ کی زیر سایہ یہ عمل کیا گیا، اور کثیر تعداد میں کیا گیا۔ پھر یہ الحمدللہ یہ سارا کا سارا فیضان ہمارے پیر و مرشد میاں حضور کی طرف سے ہے، ان کی عطا سے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت تمام باپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں حزب البیت شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اب اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مرد حضرات اور خواتین حضرات اس کو سب ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نا کہ یہ ایسا عمل ہے، ایسی بابرکت دعا ہے کہ اس کے پڑھنے والا بندہ اس کو اللہ رب العزت ہر نعمت سے نواز دیتا ہے، ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ جب آپ حزب البیت شریف کی ایک ایک لائن کو پڑھیں اور اس کی ترجمے کو دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے اسی چینل پر حزب البیت شریف کے 100 اعمال کے نام سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، تو اس میں ہم حزب البیت شریف کے ایک ایک لائن کے ایک ایک عمل کے طریقے بتا رہے ہیں، اس کا عمل کا طریقہ، اس کے نقوش، اس کے تعویذات، وہ سارا کچھ ہم اسی چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اس کو سمجھیں۔ تو جو لوگ سمجھ کر تحریر کو پڑھتے ہیں، جو لوگ تحریر کا ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کو پہلے انہوں نے اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیا ہے پھر پڑھتے ہیں، اور جو بندہ نہیں ان چیزوں کو کرتا ہے، صرف وہ عمل کو دیکھتا ہے اور پڑھ دیتا ہے، تو اس کے اور جو اسٹڈی کرتے ہیں ان کے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اب ان کے پاس گاڑی تو ہے، گاڑی چلا بھی رہا ہے، صرف وہ اسٹیئرنگ تک محدود ہے، باقی اس کے جو پورے لوازمات اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا اس کی خاصیت ہے۔ تو اب یہی ہوتا ہے کہ دعائے حزب البیت شریف جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اب ہم اس کی زکوٰۃ سمپلی ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں یہی پتا کہ جی یہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے،
اور ہمیں جو ہے وہ میاں منور قادری شاذلی نے اجازت دی ہے یا ہمارے پیر و مرشد نے دی ہے یا کہیں سے بھی آپ نے اجازت دی ہے کہ ہمیں انہوں نے اجازت دے دی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ پڑھنا اپنی جگہ پر فضیلت ہے اس کی، لیکن جو لوگ اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھیں تو پھر وہ پڑھیں گے تو الحمدللہ ان کو اس کے کہہ لو کہ اصل جو ہے وہ اس کے فیوز و برکات، اس کا جو کہہ لو کہ پڑھنے کا فائدہ وہ انہی کو ہوگا جن کو ان کے مفہوم کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں التذکیر کے حوالے سے ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی، آپ وہ ہماری ویڈیو دیکھیں، میں نے اس میں کافی کوشش کی تھی اس کا مفہوم بتانے کا، تو دیکھیں حزب البیت شریف کی صرف ایک اس عمل کو دیکھ لیں، التذکیر کو، کہ اللہ رب العزت نے یہ اس انداز میں دعا عطا فرمائی کہ اس میں ایسی تذکیر تھی، میں نے کہیں پر بھی، اور ہزاروں تحریریں دیکھی لیکن کہیں پر بھی ایسی تحریر نہیں دیکھی، ایسی جامع تحریر نہیں دیکھی کہ جس میں مکمل تفصیل ہو، مکمل تسخیر ہو۔ تو دیکھیں نا، بندہ بھی دیکھتا، ہم الحمدللہ ہزاروں ہمارے سامنے کتابیں ہیں، ہم نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں اور پھر جو ہے نا اعمال بھی کیے ہیں۔ اب جب ہم التذکیر کے حوالے سے، تذکیر کے حوالے سے کوئی تحریر ڈھونڈتے ہیں تو اس سے بہترین تحریر مجھے نظر نہیں آئی۔ اب یہ کہ جو احباب اس کی تحریر کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کے پاس کہہ لو کہ تذکیر کی کنجی ہے، وہ جس طرح اس کو استعمال کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جو ہے وہ کہہ لو کہ التذکیر کے حوالے سے ہم نے 20 اعمال اس کے صرف تذکیر کے مختلف طریقے بتائیں، دیکھیں نا 20 اعمال ہم نے صرف ایک تذکیر کے اوپر، اس میں ہر عام و خاص سے تذکیر لے کے ہر چیز کی تذکیر کرنا، یہاں تک کہ ہواؤں کی تذکیر کرنا۔ تو اب یہ کہ حزب البیت شریف جب عطا ہوئی ہے، اس کے فیوز و برکات پڑے گئے ہیں، یعنی کہ اس کو پڑھا گیا تو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوئے، اب یہ سلسلہ در سلسلہ ہم تک پہنچی ہے اور ہم نے اس کو اپنے انداز میں بتایا ہے، تو وہی چیز ہے، لیکن جب ہم اس کو اچھی طرح اسٹڈی کرتے ہیں، اس نے بیٹلی اس کو چیک کرتے ہیں، بیٹلی اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارے دماغ کے ہمارے جو ہے نا وہ رازوں سے پردے ہٹتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتنا عظیم تحفہ، کتنا نایاب، کتنا قیمتی تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں تو یہ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، کیونکہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میاں حضور نے اس کا چلہ کیا تھا، پڑھائی کی تھی، تو خواب میں ان کو ایسی بشارت ہوئی ہے کہ بندہ جب ان کی بشارت کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ لو جی بس میاں حضور کے قدموں میں ہم بیٹھ جائیں گے، حزب البیت شریف پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے نہ کھانا کھانا ہے، نہ ہی ہم نے کوئی فیشن کرنا ہے، نہ ہی ہم نے کوئی کہیں اور جانا ہے، ہم نے بس ہمارا کام ایک ہی ہوگا کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ تو میاں حضور کو بشارت یہ ہوئی تھی کہ جب میاں حضور نے حزب البیت شریف کا عمل مکمل کیا تو خواب میں جو ہے نا وہ اس طرح دعوت جو ہے نا کی جا رہی تھی، تو بہت لذیذ قسم کی بریانی تھی، بہت کہہ لو کہ ایسی کہ شاید ہی کہیں دیکھی ہو۔ تو میاں حضور فرماتے کہ بہت ہی لذیذ اور بہت خوبصورت، تو وہ تھال میں جو ہے نا وہ سب کو تقسیم کی جا رہی تھی۔ جب میاں حضور کے قریب آئے جو دینے والے، تو اب جو نا وہ دیکھا میاں حضور کو، تو انہوں نے سارے کا سارا تھال ہی ان کو پکڑا دیا، یہ سارا کا لے لو، سارا تم لے لو۔ یعنی کہ میاں حضور کو جب عطا ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارا فیوز و برکات میاں حضور کو عطا فرما دیا، اور پھر دیکھیں میاں حضور کی جب اجازت ہوگی تو اس کے برکتیں کیسے ملیں گی۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جب پیچھے پڑھنے والا، ہمارے اوپر جو بیٹھا ہوا پڑھنے والا، اس کے عمل کی، اس کی ریاضت کی بھی اہمیت ہوتی ہے اجازت میں۔ اگر وہ اجازت لیتا ہے کہ لو جی ٹھیک ہے 1 مرتبہ 360 مرتبہ پڑھ لی ہے، اور پھر آگے جو اجازتیں بانٹنا شروع کر دیں اس نیت سے، لو جی ہم تو ریاضتیں کروا رہے ہیں، پڑھائیاں کروا رہے ہیں، اور انہوں نے کہیں اس پہ کوئی خاص ریاضت نہیں کی ہے،
کوئی محنت کی نہیں کی، اس کے فیض و برکات نہیں دیکھا، اس کے انوار و تجلیات کو نہیں دیکھا، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بس اس نے ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کی، اب آگے اجازتیں بانٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے پاس تو وہ ذخیرہ ہے ہی نہیں، وہ آگے کیا دے گا۔ اکثر ہمارے سے لوگ یہی رابطہ کرتے ہیں نا کہ حضرت مجھ سے خود کافی لوگوں نے رابطہ کیا، حضرت ہم نے حزب البیت شریف کا چلہ کروانا، آپ ہمیں سند دے دیں تو آپ جو ہے نا ہم آگے چلہ کروا دیں۔ میں نے کہا بھی آپ نے حزب البیت شریف کو پڑھا؟ ہاں بھائی ایک مرتبہ ہم نے چلہ کیا تھا، تو اب ہم جو ہے نا وہ آگے لوگوں کو کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آگے کروانا چاہیے، لوگوں کو تک یہ پہنچانی چاہیے، لیکن آپ خود تو دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی ریاضت کریں، محنت کریں، کوئی کم سے کم 5 6 8 10 دفعہ تو اس کا عمل کریں۔ اگر آپ نے کہیں سے کر لیے اور ہم سے آگے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آگے کی اجازت دے دو، تو میں آپ کو اجازت دے بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اجازت دے دیتا ہوں، آپ نے اس میں کیا رول ادا کیا ہے، آپ کا اس میں حصہ کتنا ہے۔ آپ لوگوں کو پھر جا کے رجتیں بانٹیں گے، آپ جا کے لوگوں کو نقصان دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے تو یہ کہہ دینا لو جی مجھے اجازت ہے عمل کروانے کی، مجھے اجازت ہے حزب البیت شریف کی زکوٰۃ ادا کروانے کی، میرے پاس سند بھی ہے۔ تو اب یہ سند جو ہے وہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، لیکن خود بھی تو کچھ بندہ ہونا۔ اسی طرح میں نے دیکھا گروپ میں انہوں نے چہل کاف کی ریاضت کروائی، چلہ کروایا، کچھ میرا خیال فیس لی ہے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک کتاب بھی دی۔ اب وہ کتاب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے 360 مرتبہ پڑھنی ہے، تو میرا خیال 11 دن تھی یا 21 دن تھی۔ اب انہوں نے اجازت دے دی، بس ٹھیک ہے جی آپ پڑھیں۔ اور کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا، کرنے کے بعد 360 مرتبہ انہوں نے کی دی ہے، یا 11 دن یا 21 دن کی ہے، ہو سکتا ہے 40 دن بھی ہو۔ اب وہ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو سند دی کہ بھائی آپ یہ سند رکھ لو، اور یہ اب آپ کو اجازت ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے اور لوگوں کو بھی اس کا چلہ کروا سکتے ہیں۔ اب میں حیران ہو گیا دیکھ کے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے کہ تو جو ہے نا وہ اس کو اجازت تو دے رہا ہے، بس ٹھیک ہے خود تو پڑھے وہ، لیکن اب آگے لوگوں کو اجازت دے رہا ہے کہ بھئی آگے بھی دو، تو اب یہ کیا ہوگا، وہ رجتیں بانٹے گا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی کے ساتھ رجت ایسی ہوگی کہ ساری زندگی اس کا برین کام نہیں کرے گا، کسی کا ساتھ ایسی رجت ہوگی کہ اوپر کا یہ کھوپڑی ہے دماغ کا اوپر والا حصہ، اب یہ سارا جو ہے نا وہ اس طرح ہوگا کہ وہ یہ جسم سے علیحدہ ہوگا، اور اس میں سارا دن وائبریشن ہوگی، سارا دن اس میں جو ہے نا وہ کپ کپی ہوگی، سارا دن اس میں درد ہوگا، 24 گھنٹے ہوگا۔ اب کسی کے باڈی کے اندر ایسی جو ہے نا وائبریشن آ جائے گی کہ وہ سارا دن اندر سے ہلکا 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 ایسے کانپ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کہیں کہ اس طرح کی بھی رجت ہوتی ہے کہ بلڈ کے اندر آ جاتی ہے، اب وہ کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ایک دفعہ علاج کروا لیا، ٹھیک ہو گئے، پھر دوبارہ وہی مسئلہ شروع ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے نا، پھر علاج کروایا پھر ہو گیا، اب کسی کا معدے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ اس طرح کر لیں کہ ایک ہم خطرناک مشین کے اندر کھڑے ہیں، چاروں طرف اس کے بیلٹ چل رہے ہیں، چاروں طرف اس کی گراریاں چل رہی ہیں، چاروں طرف اس کے جو ہے نا وہ مشینری رننگ کر رہی ہے، چل رہی ہے۔ ہم 1 انچ ادھر ہوئے تو گیا بندہ، 1 انچ ادھر ہوئے تو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح یہ جب چلہ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھائی کے جب ہم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے نگرانی والا بندہ کمزور ہے، آپ کے پیچھے جو ہاتھ آپ کے سر پہ رکھنے والا بندہ ہے، یا آپ کے پیچھے ہاتھ رکھنے والا بندہ اس کی ریاضت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو پھر آگے والا بندہ جو ہے نا وہ یقینی ہے وہ رجت میں پھنس جائے گا۔ اور رجت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو رجت سے محفوظ رکھے، کہ جادو جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر، میں نے ویڈیو میں بتایا کہ جو رجت ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمل پڑھا اور واپس آپ کے اوپر پلٹا، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ یہ ڈبل ہوتا ہے۔ اور یہ پھر جب نقصان ہوتا ہے نا، تو مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تو گاڑی کا جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر وہ
ہو سکتا ہے کہ اس کی جان تک بھی چلے جائے ڈرائیور کی۔ رجت یہ ہوتی ہے نا کہ ایک جو ہے نا وہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے، اس سے جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ رجت ہے۔ ایک بندہ مشین چلا رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اس نے احتیاط نہیں کی، کچھ نہیں کی، اب وہ اس میں پھنس گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل یہی چیز ہے جو ہے نا وہ ہمارے احباب یہاں پر زیادہ تر آج کل جو نیٹ پر مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ پریشان ہیں، ریاضت کر کے پریشان ہیں، عمل پڑھ کے پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا، چلے کر کے پریشان ہیں، اور رات ساری بیٹھے ہوتے ہیں ریاضت کر کے پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے عمل پڑھ کے بھی وہ بندہ پریشان ہے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میں پریشان کیوں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں 15 سال سے ریاضت کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو دیکھیں 15 سال سے آپ ریاضت کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملا، تو آگے کیا ملے گا آپ کو؟ آگے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو بندہ 15 سال سے اس کو نہیں ملا تو آگے کیا ملے گا؟ 10 سال سے ریاضت کر رہا، آگے کیا اس کو کچھ نہیں ملا؟ تو دیکھیں جب آپ کو پچھلے اتنا عرصے میں کچھ نہیں ملا تو آپ یہ کیسے امید لگا کے بیٹھیں کہ آگے ملے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو پھر چاہیے ایک مضبوط ماہر جو ہے وہ استاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، ایک مضبوط سلسلہ، جو سلسلہ مضبوط ہو، اس کے اوپر جو اس کے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ پیرانے عظام ہیں، ان کا سلسلہ مضبوط ہو، انہوں نے ریاضتیں مضبوط کی ہوئی ہیں، پڑھائی ہیں اچھی کی ہوئی ہیں، انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، تو اس محنت میں سے آپ کو حصہ ملے گا۔ تو دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ٹھیک ہے ہم جو ہے نا وہ خود پڑھیں گے، چلے زیادہ کر لیں گے۔ تو دیکھیں روحانیت کا ایک ہی اصول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اصول ہے ہی نہیں، کہ روحانیت ہمیشہ کنورٹ ہوتی ہے، ایک برتن سے دوسرے برتن میں جاتی ہے، جنریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ہم بنا نہیں سکتے، ایک برتن سے دوسرے برتن میں جائے گی۔ پچھلا برتن بھرا ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلا برتن بھرا ہے اور پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے، تو اگلے برتن میں بھی اسی طرح وہ جائے گی۔ اگر پچھلا برتن صاف نہیں ہے یا پھر صاف ہے تو چھوٹا ہے، اب آگے والا بندہ جو ہے نا وہ اتنا سارا لے کے بیٹھا ہوا، اور وہ چھوٹے والا بندہ اس کو کیسے بھرے گا؟ پیچھے آپ کے دریا اور سمندر ہونا چاہیے، آگے آپ نہر چلائیں گے تو جو ہے نا وہ آپ کو فیوز و برکات ملیں گے۔ اللہ رب العزت ثانی عطا فرمائے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں نیٹ کے اوپر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، بہت کچھ چل رہے ہیں، جانچیں، جانیں، پہچانیں، دیکھیں، پھر آگے بڑھیں۔ نہیں تو ہمارے اکثر لوگ کہتے تھے لو جی ہمیں اتنی عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو دیکھیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، تو کبھی آپ ڈاکٹر برین والے کے پاس گئے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اب معدے کا مسئلہ ہے تو معدے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ جائے گا، جا کے کسی کو جو ہے نا وہ برین والے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بولا جی اس کو صحیح کر دو، یا وہ معدے والے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جا کے بولے گا میری یہ ہڈی ٹھیک کر دو۔ تو اصل میں یہاں پر یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم روحانیت پر چلتے ہیں، نورانیت پر چلتے ہیں، تو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ خانقاہ کے زیر اہتمام حزب البیت شریف کا عمل کروایا گیا، بہت زیادہ فیوز و برکات ملے خانقاہ کی طرف سے۔ حزب البیت شریف یہ ہمارا پرانا ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں حزب البیت شریف کے کافی سارے اعمال ہیں، اس میں ہانڈی کا عمل بھی ہے، پھر شاہد الوجوہ کا اس میں نقش بھی ہے، جو آپ ہر مقصد کے لیے، ہر کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بغض عداوت کے لیے، دشمنی کے لیے، غضبناک جو ہے تباہی بربادی کے لیے یہ نقش استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پورا طریقہ، تفصیلات اس میں موجود ہے، حرفی نقش بھی ہے، اعدادی نقش بھی اس پرانے ایڈیشن میں موجود ہے۔ یہ ہمارا پہلی ایڈیشن تھا ہمارا۔ تو اب اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اپڈیٹ ایڈیشن، اس کا نیو ایڈیشن ہے، تو اب یہ اس میں حزب البیت شریف کے نقوش بھی ہیں، تعویذات بھی ہیں، فلیتے بھی ہیں، حزب البیت شریف سے حاضرات کا نقش بھی ہے۔
حزب البیت شریف سے آپ تسبیح والا استخارہ بھی کر سکتے ہیں. حزب البیت شریف سے آپ آسا تیار کر لیں. آسا تیار کریں گے. اب آپ دیکھیں اس آسے کی برکتیں آپ کو جب وہ اس کی حاصل کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آسا تیار کرنے کے بعد آپ کے پاس آسا ہو, مریض میں حاضری ہو, آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے, صرف اس کے سر پہ اس طرح ہلکا سا رکھ دیں. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں کہ وہ جن جو آپ کے سامنے اکڑ رہا تھا, آپ کی بات نہیں سن رہا تھا, وہ آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بولے گا مجھے معاف کر دو. تو اسی طرح اس میں حاضرات کا نقش ہے, حاضرات سے بھی کام لے سکتے ہیں. پھر اس میں چاروں چالوں کے نقوش موجود ہیں حزب البیت شریف کے. پھر اس میں جو ہے وہ خاص کر کے حزب البیت شریف کے فلیتے موجود ہیں, حب کے, عداوت کے, اور اسی طرح روزی رزق کے معاملات کے حوالے سے سارے ہی اس میں موجود ہیں, عملیات موجود ہیں. آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. یہ دونوں ہی کتابیں, دونوں PDF فائل آپ ہماری روحانی درسگاہ والے نمبر پہ رابطہ کریں گے, یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ لے سکتے ہیں. یہ PDF فارم میں بھی آپ منگوا سکتے ہیں اور ہارڈ کاپی میں بھی یہ منگوا سکتے ہیں. اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا سیریز چل رہی ہے اعمال شاذلیہ. تو یہ تقریباً 5 سے 7 سال پہلے مجھے, یا 7-8 سال پہلے میں نے یہ سیریز شروع کی تھی اعمال شاذلیہ کے نام سے. تو شاذلیہ کے جتنے سلسلہ شاذلیہ کے جتنے حزب ہیں وہ اس میں باری باری ہم اس پہ علیحدہ علیحدہ کتاب بنائیں گے. تو ابھی ہماری حزب السیفی پر کتاب تقریباً مکمل ہو چکی ہے. حزب السیفی کے فیض و برکات بے شمار ہیں. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی سلسلہ شاذلیہ کے حزب ہیں سب سے بڑا حزب السیفی ہے. ٹھیک ہے نا. دعائے سیفی حزب السیفی ایک ہی ہے. تو اب یہ کہ اس میں ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بہت سارے پیارے پیارے اعمال دیے ہیں, نقوش دیے ہیں, تعویذات دیے ہیں, اور اپنا سیفی لو بنائی ہے. اس میں حزب السیفی کی لو ایک بہت ہی اچھی ہے, بہت زبردست ہے. پھر اس میں نقوش ہیں, تعویذات ہیں, اور پہلے اسما سے حزب السیفی کے پہلے